یزید تخت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا، ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ زانی تھا، شرابی تھا، صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل۔ رحمت اللہ علیہ کا تیرے کہنے سے اللہ رحمت برسائے گا، اس کے یہاں سسٹم عدل ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں جس قوم کے جوان کا رول ماڈل یزید بن جائے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کیوں یہ جانتے ہیں کہ اگر پورا اہل سنت کا معاشرہ یزید پہ لعنت بھیجے گا تو یہ بچہ باپ سے پوچھے گا بابا ایسے کو بنایا کس نے تھا، تو سامنے جواب آئے گا کہ فلاں نے بٹھایا تھا۔ کیا کہے گا؟ مجھے پتا ہے کہ یزید کیسا تھا کہ باپ اپنے بچے کو جانتا نہیں تھا۔ تو یہ باتیں نہیں چاہتے کہ سامنے آئے، کہتے ہیں یہیں پر سد الباب کر دو، اگر تم نے یزید کو چھیڑا تو باپ بھی چھیڑا جائے گا۔ سعودی عرب کی ٹی وی تھی اور وہ یہی دفاع کر رہا تھا کہ نہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور یہ تھا ان کا آپس کا جھگڑا تھا، تم لوگوں کو بولنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ کہو گے کہ اگر یزید نے حسین ابن علی کو شہید کیا تو پھر جنگ جمل کے لیے کیا کہو گے، پھر جنگ صفین کے لیے کیا کہو گے، لہٰذا تمہیں کہنا نہیں چاہیے۔ یہ دو بڑوں کا مسئلہ تھا، یہ کہہ کے سب کو چپ کروا دیا۔ ایک بندے نے فون کیا، کہا ٹھیک ہے ہم کربلا کو بلا دیتے، لیکن یہ بتاؤ واقعہ حرہ کے لیے کیا کہو گے؟ 3 دن مدینے کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا، تو وہاں پر اس کا منہ بند ہو گیا۔ 41 ٹائم خدا نے قرآن میں لعنتیں بھیجی ہیں۔ اس کا مطلب لعنت بھیجنا بری بات نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ لعنت بھیجی جائے۔ 60 ہجری میں اور اس کے چھیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کی گلے میں ہے۔ ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ آج ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کا تیرے کہنے سے اللہ رحمت برسائے گا، اس کے یہاں سسٹم عدل ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں جس قوم کے جوان کا رول یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی، اسے یہ عہدہ اپنے باپ کے دور میں ملا تھا، لوگوں نے اسے وفاداری کی تھی، اس کے عہد کو تسلیم کیا گیا تھا۔ جب معاویہ وفات پا گیا تو حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلا شخص جس نے قبول کیا وہ عبداللہ ابن عمر تھا۔ یزید کو قبول نہ کرنا ان کی غلطی تھی کیونکہ یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی۔ یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی کیونکہ اس نے اپنے والد کے دور میں اسے لیا تھا اور لوگوں نے اسے قبول بھی کیا تھا، لیکن خیر خدا یہ سب بہتر جانتا ہے۔ یہ سب ماضی کے واقعات ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو معاف کر دے۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت شرعی بیعت تھی، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کسی کو متفقہ طور پر قبول کر لیا جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کا حکم مانا جائے اور اس کو چیلنج کرنا منع ہے۔ ایک سوال دیکھتا ہوں کہ یزید قاتل امام علی مقام ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے قاتل امام علی مقام ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قاتل امام علی مقام ہے۔ طبرانی شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 4217 ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نزدیک یزید قاتل اہل بیت ہے، امام الکیہ ہراسی نے اس کو قاتل اہل بیت قرار دیا۔ حضرت امام طبرانی، اس کے علاوہ علامہ قسطلانی، امام ابن حجر ہیتمی مکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، خود اہل حدیثوں کے بزرگ بڑے ان کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی، نواب وحید الزمان، ثناء اللہ مرسری، اور یہ بڑے بڑے ان کے تمام اکابرین یزید لعین کو قاتل اہل بیت سمجھ۔ بری نہیں کیا جا سکتا، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے، سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں، اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، یزید اور اس کے لشکر کا ذکر کر کے فرمایا انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، امام حسین سے دھوکہ کیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کو، آپ کی شہادت کو براہ راست اذیت رسول سمجھتا ہوں، اور اذیت گستاخی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور حضور علیہ السلام کو اذیت دینا ارادتاً یہ کفر ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں ان کو حوالے کہتے ہیں کہ یزید مسلمان ہی رہا تھا، کافر ہو، اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں۔ محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم سے روح المانی لی، اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گواہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا۔ اور وہ کہتا کہ علماء اتنے پڑھ کے قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر، اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ قرآن
کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے اور اہل بیت کو قتل کیا؟ قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے یہ مسلمان رہا؟ قتل حسین کے تم یہ خیال کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اگر حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد قائم کرو گے اور قطع رحمی سے کام کرو گے، تو اگر تم نے ایسا کیا ہے ایسے ہی افراد پر اللہ کی لعنت۔ تو جب زمین میں فساد کرنے والے پر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں لعنت بھیجی ہے تو وہ یزید کہ جس نے نہ صرف یہ کہ کربلا میں امام علی مقام کے گھرانے کو تباہ و برباد کیا ہے بلکہ مکہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، خانہ کعبہ کو اٹھایا گیا، تو اس کے اوپر تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لعنت۔ یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے۔ میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی، البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا، کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت۔ حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ بائی نیم ہم لعنت نہیں کر رہے، لیکن جرنل تو ہمیں کرنے تھے۔